السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ اس کے اندر انسانیت ہے؟ اس بارے میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ جب کوئی انسان تکلیف میں ہو، برے حالات میں ہو، مصیبت اس پر آ پڑے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھے بغیر کہ کون ہے یا کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کے کام آنا یہ اصل انسانیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ مختلف جگہ سے بلونگ کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق روم سے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق عرب سے تھا۔ ایسے ہی مختلف صحابہ جب آپ پڑھیں گے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے تھے۔ یہ سب دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان تمام کو ایک جسم کی طرح جس چیز نے بنایا تھا وہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں ایسی محبت قائم فرمائی اور اسلامی تعلیمات ایسے ان کو سکھائی جس سے ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد میں ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہم گرچہ کے الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی پرسنالٹی کے اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن جب ہم مصیبت آ جائے یا ایک دوسرے کی ضرورت والا مسئلہ آ جائے تو ہم سب ایک ہیں۔ یہ فکر میں ان کے پوری طریقے سے یہ بات پیوست ہو چکی تھی، بہت یقینی طور پر ان چیزوں پر وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ چلیے اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بات فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی جانب سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اسی کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف تکلیف سے بچاتا ہے بلکہ دوسرا جو شخص کسی دوسرے کی وجہ سے تکلیف میں پڑا ہوا ہے اس تکلیف سے نکالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اسی کے ساتھ ساتھ میں جب کوئی مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے کسی بھی طرح کی، وہ اس تکلیف میں کیا اس کی مدد کی جا سکتی ہے وہ مدد وہ اس کی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ یہ بتایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف سے نکالتا ہے یا بچاتا ہے یا محفوظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس بندے کو اس تکلیف سے محفوظ رکھیں گے جو اس پر آنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات ارشاد فرمائی کہ وہ ان تکالیف سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ میں وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سلسلے میں اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس انداز سے لوگوں تک پہنچی تھی۔ اب آپ آج کے معاشرے کے اندر غور کیجئے، ہمارا جو حال ہے وہ ان تعلیمات سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ آج ہم دوسروں کی تکلیف سے دوسروں کو کیا نکالتے، خود ہی تکلیف دینے والے بن رہے ہیں۔ چاہے گھر میں رہ کر گھر کے اندر جو فیملی ہے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہم گھر کے باہر چلے جائیں تو محلے کے اندر بہت سارے افراد ہمارے معاملات، ہمارے بیہیویئر سے خوش نہیں ہیں۔ ہم اگر کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آفس ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ اگر ہم کہیں خاندان کے جو ہے فیملی جو کیا کہتے ہیں کہ تقاریب ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں جاتے ہیں تو ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم اگر کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پر اس اپارٹمنٹ کے اندر ہماری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہماری جانب سے تکلیف پہنچنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں ابھی لایا نہیں ہے، اور اسے لانے کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ آج کل ہماری فکروں کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ میں اسی کو تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میری سلام علیک ہے، یا میں اسی کو تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جس کے ساتھ میری بہت گہری دوستی ہے، جبکہ اسلام نے تو یہ بات نہیں کہی۔ اسلام نے کہا
کہ بندہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے، کسی بھی اسٹیٹ سے، کسی بھی محلے سے، اسے چاہیے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس تکلیف سے نکالنے کی جو بھی صورت اور شکل بن سکتی ہے اس تکلیف سے اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے انسانوں میں محبت بڑھتی ہے، یونٹی آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک قوم اور ایک ملت بن سکتے ہیں۔ چلیے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن للمؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ بات فرمائی، کل بنیان یشد بعضہ بعضا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں المؤمن للمؤمن کل بنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل عمارت کی طرح ہے، کہ اس سے عمارت کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو جیسے تقویت پہنچتی ہے، مضبوطی پہنچتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تقویت پہنچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر مثال دیتے ہوئے باتیں فرمائی کہ ایک جسم کے اندر سر بھی ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، اور بہت سارے آرگنز ہیں، لیکن صرف اگر پیر کے ناخن کو تکلیف پہنچ جائے، وہاں تھوڑا سا زخم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے ہاتھ اس کی بے چینی کو محسوس کرتا ہے، دماغ اس کی آہٹوں کو محسوس کرتا ہے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیر کے ناخن میں تکلیف پہنچے تو سر یہ کہے یا دماغ یہ کہے کہ میں کیوں اس کے بارے میں فکر کروں، ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں اس کے لیے جو ہے آئنٹمنٹ لگاؤں، اس کو اپنے آپ کو جھکاؤں، بلکہ دوسروں کے ساتھ چونکہ ایسی کنیکٹیویٹی ہے، ایسا کنیکشن ہے اور ایسا ریلیشن ہے کہ ایک جگہ چھوٹی سی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے اگر سر میں تکلیف ہو تو پیر یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں دواخانے جاؤں، تکلیف تو سر کو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اندر اس بات کا اشارہ دیا ہے اور اس کی حساسیت کو بتایا ہے کہ پوری مسلم امت اس وقت میں ایک بنیاد کی طرح ہونا چاہیے، ان میں کہیں پر بھی کسی بھی ملک کے اندر کہیں بھی تکلیف پہنچے تو ان کو مضبوطی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملک کے اندر کسی مسلمان پر تکلیف آ پہنچی، فلسطین میں تکلیف آ پہنچی، لیبیا کے جو حالات اس وقت پہ ہیں، یا کسی اور ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسائل ہو رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں تو نہیں ہو رہا، دوسرے علاقے میں ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گرچہ کہ آپ اس علاقے میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، پہنچنے کی کوشش قانونی اعتبار سے ہونی چاہیے، ان کی مدد قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے۔ اگر ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو واٹس ایپ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں دوسروں کی تباہی کا نظارہ دیکھتے رہتے ہیں، فارورڈ کرنے کے علاوہ کسی کو ہم میں سے توفیق نہیں ہوتی سوائے چند کے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کریں، دعا کریں۔ یہ نہیں ہوتا۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کا مسئلہ عمارت کی طرح ہے، اور پھر عمارت سے تشبیہ اس لیے دی گئی، اس کا ایگزامپل اس لیے بیان کیا گیا کہ کسی بھی عمارت کے اندر بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں، اور کسی بھی عمارت کے اندر ستون ہوتے ہیں، اور کسی بھی عمارت کے اندر چھت اور اس کا باہر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر پتھر یہ کہیں کہ مجھے کیوں اندر زمین میں رکھا جا رہا ہے، میں تو اوپر رہنے کی کوشش کروں گا، میں تو سب کو دکھائی دوں گا، تو کوئی بھی عمارت نہیں بن سکتی۔ پتھروں کو زمین کے اندر دبنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پلرز کو کھڑا ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلرز اگر یہ کہیں کہ مجھ پر چھت جیسا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے، میں چھت کی جگہ پر ہوں، چھت میری جگہ ہو، اگر ان کو زبان دی جائے تو ایسی صورت میں کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سب کا اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے، جس کنٹریبیوشن کے نتیجے میں ایک عمارت، ایک بلڈنگ اور ایک ٹاور کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن بھی ایک امت کو کھڑا کرنے کے سلسلے میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زمین میں دبنے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کا کنٹریبیوشن تو جس کے لیے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اللہ کو تو معلوم ہے، چاہے آپ زمین کے اندر دبیں یا اوپر رہیں۔ اور ایسے ہی کسی کو مضبوط پلیر کی طرح کھڑا ہونا کی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا،
بلکہ کام اللہ کے لیے جب کیے جائیں تو خاموشی کے ساتھ میں کیے جائیں۔ اس وقت میں امت مسلمہ کسی بھی ملک اور کسی بھی جگہ پر رہ رہی ہیں تو ان کے طرز عمل سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی عمل اسلامک اعتبار سے ایک امت اور ایک ملت کے اعتبار سے نہیں پایا جا رہا ہے۔ ایک ہی اپارٹمنٹ کے اندر بازو کے فلیٹ میں کون سا بندہ کس مصیبت میں ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے کبھی جا کر پوچھا نہیں۔ اس فلیٹ کے اندر کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے جو باہر جا کر دوائی نہیں لا سکتا، لیکن ہم نے کوئی خیر خبر نہیں رکھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام اور التزام ہوا کرتا تھا کہ مدینے کے اندر کتنے لوگ ہیں اور کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو مکمل کرنے کا اہتمام کیا ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی یہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں امت مسلمہ میں اور جن کو اسلامی تعلیمات دی گئی اور ہدایت ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچنا ہے، ان کی اولین اور پہلی فرصت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان سے اتحاد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ بھائی بہنوں میں نفرت ہے تو اس کو دور کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ محلے میں ہے تو ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، علاقے اور کسی ملک میں ہے تو وہاں پر کیا مسائل ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے ملک میں ہے تو میری مدد وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے، کیا اس کا طریقہ کار قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس پر غور کر کے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔